الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف العلوم والأسرار وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب قدوس قرآن مقدس فرقان معظم میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم حامیم مقطعات حروف میں سے ہیں. ان کا اصل علم اللہ رب قدوس جانتا ہے یا پھر اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. مفسرین کرام نے اپنے اپنے ماحول میں من جانب اللہ جو علم دیا گیا اس کے مطابق مختلف معانی بیان کیے ہیں. رأس المفسرین سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حامیم اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے ہونے والی ساری چیزیں. والکتاب المبین قسم ہے کتاب مبین کی، کتاب مبین کی قسم یعنی قرآن مقدس کی قسم. کتاب مبین کی قسم. کتاب مبین کیا ہے؟ ایسی کتاب جس میں ہر چیز کو بیان کر دیا گیا، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود نہ ہو، بلکہ ہر قسم کی چیز کا، ہر قسم کے معاملے کا قرآن مقدس میں ثبوت موجود ہے. ارشاد ربانی ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ ہر قسم کی خشک چیز اور ہر قسم کی تر چیز کا تذکرہ اللہ نے کتاب مبین میں بیان فرمایا ہے. ایسی کتاب کہ جس میں ہر معاملے کا حل موجود ہے، ہر معاملے کا حل موجود ہے، سب تذکرے موجود ہیں. اور کیسی موجودگی ہے؟ حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر کہا جاتا ہے انہیں، جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ کے مانوی بیٹے تھے، مانوی بیٹے تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اے غوث اعظم، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس آنے والے شخص کی بات کو سنا، آنکھوں کو بند کیا، گردن کو جھکایا، سر کو جھکایا اور لوح محفوظ پہ جاتی ماری. بندگان خدا کا طریقہ ہی کچھ انوکھا ہوتا ہے. ہم لوگ کچھ دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں، اللہ کے بندے کچھ دیکھنے کے لیے آنکھ بند کرتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے.
ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کو بند کرتے ہیں۔ سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکایا، لوح محفوظ پہ جاتی ماری، اور چند سیکنڈز کے بعد آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو۔ وہ صاحب کھڑے ہوتے، آپ نے فرمایا کہ اپنی پشت کے ساتھ میری پشت کو ملا دے۔ آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اس صاحب کو بھی فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ حضور غوث پاک کی کانٹ دے نال انہیں کانٹا ہی ٹچ کیتے، بس 1-2 سیکنڈ کا وقفہ، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ، اور ارشاد فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے کہ تیری قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ پھر میں نے لوح محفوظ پہ اپنی اولاد کے طرف توجہ کی کہ کیا میرے حصے میں کوئی بیٹا ابھی ہے یا نہیں۔ فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا کہ میری قسمت میں ابھی ایک بچہ موجود تھا، تو میں نے اللہ سے اجازت طلب کی اور وہ اپنا بچہ جو تھا وہ میں نے تیری پشت کی طرف منتقل کر دیا ہے، اور اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب وہ بیٹا اس حساب سے منتقل ہوا، پشت غوث الورا سے محی الدین شیخ اکبر کے والد کی پشت پہ منتقل ہوتا، اور جب حضرت محی الدین ابن عربی کی پیدائش ہوئی تو آپ کسی بھی شخص کو سر کے چوٹی سے پاؤں کے تلووں تک ایک بار دیکھتے، دوسری بار دیکھتے اور تیسری بار دیکھتے، فرماتے کہ 3 نظروں میں اس کے 3 حالات سے واقف ہو جاتا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخنوں تک نظر دوڑائی تو فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں اس سے پہلے حالات جانچ لیتا ہوں، عالم ارواح سے لے کے پیدائش تک کے حالات جان لیتا ہوں۔ دوسری نظر میں جب دیکھتا ہوں تو اس کے پیدا ہونے سے لے کے اب تک کے حالات کو جان لیتا ہوں، اور جب تیسری مرتبہ میں سر کی طرف سے پاؤں کی طرف ایک نظر دوڑاتا ہوں تو اب سے لے کے آخر تک کے لیے میں اس کے حالات سے جان لیتا ہوں۔ یعنی 3 نظروں میں 3 حالات سے واقف ہو جاتا ہوں، عالم ارواح سے لے کے پیدائش تک، پیدائش سے لے کے اب تک، اب سے لے کے آخر قیامت تک، اس کے تینوں حالات سے واقف ہو جاتا ہوں۔ اس محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے کہ ایک دن آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور جا رہے تھے، راستے میں اچانک گھوڑے سے گر پڑے، اچانک گھوڑے سے گر پڑے۔ خادم جلدی سے آگے بڑھتا ہے اور سہارا دینا چاہتا ہے، مگر آپ نے اس کو روکا کہ بھائی مجھے سہارا مت دیجیے، ٹھہرو۔ چند سیکنڈ یا 1-2 منٹوں کے بعد حضرت محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بخود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگلا سفر شروع کرتے ہیں۔ خادم پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے چاہا کہ آپ کو سہارا دوں مگر آپ نے سہارا لینے سے انکار فرمایا ہے اور ٹھہر کے خود بخود اٹھے، خیریت تو تھی، کیا معاملہ تھا؟ شیخ اکبر نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گرا تھا تو سہارا دینا چاہتا تھا، مگر میں نے فوری غور و فکر کیا کہ اللہ نے آج گھوڑے پر سے گرنے کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ نہیں؟ اس کا جو فرمان ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فی کتاب مبین، ہر قسم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، تو میں نے چاہا کہ میں ذرا غور کروں کہ آج گھوڑے سے گرا ہوں تو کیا میرا گھوڑے سے گرنے کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو خادم پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر مل گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں مل گیا ہے، قرآن مقدس کے ابتدائی آیات میں مجھے مل گیا، سورہ فاتحہ شریف کی ابتدا بھی مل گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جس کو جتنا علم عطا فرماتا ہے وہ اس حساب سے قرآن مقدس میں سے معاملات کو ڈھونڈ لیتا ہے، تلاش کر لیتا ہے۔
کتاب مبین والکتاب المبین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر معاملے کو کھل کے واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس مبین کتاب، بین کتاب، واضح کتاب کی قسم اٹھا کے رب قدوس ارشاد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مقدس کو، کتاب مبین کو نازل کیا برکتوں والی رات میں۔ برکت والی رات کون سی ہے؟ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ برکت والی رات جو ہے، لیلۃ مبارکہ جو ہے، اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ برکتوں والی رات ایسی ہے کہ اس رات ہر حکمت بھرا کام بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، رب قدوس فرماتا ہے کہ ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے یہ حکم ہے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ اب ان آیات میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کا تذکرہ موجود ہے۔ تقسیم جو ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تقسیم کا فارمولہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھتے ہیں کہ ایک مثال ہے، اگر ایک شخص کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو وہ اس کے پاس موجود ہے، اب وہ کسی بھی دوسرے کو کہتا ہے کہ جناب یہ 1,00,000 روپے ضرورت والوں میں تقسیم کر دو۔ تقسیم کون کر رہا ہے؟ جس کی ڈیوٹی لگی ہے۔ دینے والے نے دیا، تقسیم کرنے والے تقسیم کر دیا۔ حقیقت میں تو وہی اسی کی طرف سے ہے نا جس نے دیا ہے، مگر تقسیم کرنے کا جو نام ہے، جو تذکرہ ہے، جو صورت ہے، وہ اس کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے کہ جو دیکھنے میں بانٹ رہا ہے۔ میری اور تیری قسمت، میرے اور تیرے معاملات، ہم سب کے معاملات رب ذوالجلال والاکرام کے علم حقیقی ابدی ازلی میں موجود ہیں کہ اس کے ہاں زندگی میں کیا کیا معاملات لاگو ہوں گے، مگر ان تمام معاملات کی جو تقسیم ہے وہ شب برات کی 15ویں رات کو ملائکہ کی ڈیوٹی لگتی ہے، اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ آپ 15ویں سے لے کے آئندہ 15ویں تک فلاں ٹائم فلاں شخص کو موت دینی ہے، فلاں وقت فلاں کو فلاں انداز میں موت دینی ہے، فلاں کو فلاں وقت میں فلاں حالت میں موت دینی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں اسرائیل علیہ السلام کی لگتی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہ فلاں شخص کی شادی ہونی ہے، فلاں کی طلاق ہونی ہے، فلاں کے بچہ پیدا ہونا ہے، فلاں کی بیٹی پیدا ہونی ہے، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، فلاں کو بیماری لگنی ہے، فلاں کو بیماری سے صحت ملے گی، فلاں کو دکھ ملے گا اور فلاں کو دکھ سے چھٹکارا ملے گا، فلاں شخص ذلت میں آ جائے گا، فلاں شخص عزت میں آ جائے گا۔ یہ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں 15ویں شعبان میں لگا دی جاتی ہیں۔ تو فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر معاملے کی تقسیم رب ذوالجلال والاکرام شعبان کی 15ویں رات کو ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ اور یہ رات کتنی عظمتوں والی، کتنی برکتوں والی ہے۔ علی المرتضیٰ، شیر خدا، مولائے کائنات، مشکل کشا باذن اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اور ایک روایت میں وصوموا نہارا کے الفاظ بھی ہیں۔ فرمایا کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات 15ویں رات جو شعبان کی ہے،
اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ روزہ فرضی نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، استحبابی روزہ ہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو گناہ گار نہیں ہے، مگر اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ تو رات بھر جو ہے عبادت میں وقت گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے، جب میرے بارے میں اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگا رہا ہو تو اس وقت میں عبادت میں مصروف ہوں۔ اس لیے حضور ساری رات کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور پھر یہ رات کیسی ہے؟ سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر حضور تشریف لائے، اور جب رات آدھی کا وقت ہوا تقریباً تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں، تو حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ دیکھا کہ جنت البقیع میں حضور کھڑے ہیں، جنت البقیع شریف میں حضور کھڑے ہیں۔ تو عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتی ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کا نبی تیری حق تلفی کرے گا؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ رات شب برأت ہے، برکتوں والی رات ہے، برأت والی رات ہے، اور اس رات اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رحمت زندہ لوگوں کو بھی چاہیے، اور جو اہل قبور ہیں ان کو بھی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں بھی مصروف رہے اور اہل ایمان فوج شرگان کے لیے بھی صالح ثواب کرے۔ کیسی عظیم رات ہے! اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ حضور کی امت کے لیے لاکھوں ڈھیروں رحمتوں کے بہانے مہیا فرمائے ہیں۔ ہر رات جب رات کا آخری لمحہ ہوتا ہے تو اللہ رب الجلال والاکرام آسمان دنیا کی طرف رحمتوں سے نزول فرماتا ہے اور رحمت کی ندائیں فرماتا ہے۔ کوئی توبہ کرنے والا ہو کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی رزق کا طالب ہو اس کو رزق دے دوں، کوئی بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے اس کی بیماری دور کر دوں، کوئی تنگ دستی سے پناہ چاہتا ہے اس کو خوشحال کر دوں، کوئی کسی بھی حاجت میں ہے اس کی حاجت کو دور فرما دوں۔ یہ ہر رات اللہ کی رحمتوں کا پیکج سرعام کھلا ہوتا ہے۔ لیکن جب شب برأت ہوتی ہے، جب 15ویں شعبان ہوتی ہے، 14 شعبان کا دن گزرا اور 15ویں شعبان جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے رحمت کی ندائیں شروع ہو جاتی، اور مغرب کے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کے لیے پوری رات اللہ رحمت آسمان دنیا کی طرف فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور مغرب غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک کے لیے رب قدوس رحمت کی بار بار ندائیں فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر دوں۔ کیسا عظیم الشان نرالا اور رحمت بھرا یہ اعلان ہے۔ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ سوچے کہ میں فلاں شخص کچھ دے سکتا ہے، اس کے پاس جاؤں، اس سے جا کے مانگوں، وہ شاید دے، شاید وہ مجھے خالی ہاتھوں واپس لوٹا دے، کیا پتا کہ وہ مجھ کو کچھ دے گا یا نہیں دے گا۔ یہی بات ہے نا، کسی کے پاس بھی کوئی حاجت مند جاتا ہے تو وہ سوچ سکتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں
اس سے میں طلب کرتا ہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے خوراک کی ضرورت ہے، مجھے کسی بھی اہم چیز کی ضرورت ہے، مجھے دو۔ دونوں ہی آپشن ہے۔ ہو سکتا ہے وہ خالی ہاتھوں واپس موڑ دے، ہو سکتا ہے وہ امید سے زیادہ تعاون کر دے، لیکن قربان دے اس رب العزت کے ذات پہ کہ جو بغیر بلانے کے، بغیر حاضری کے بتاتا ہے، خود وہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کرو، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے پناہ مانگنے والا اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی حاجت مند، ہے کوئی تنگ دست کہ اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں۔ بھئی تصور تو کیجئے کہ رب ذوالجلال والاکرام بتاتے خود یہ بار بار اعلان کرتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ساری رات سو کے وقت گزاریں گے؟ کیا ہم چھوٹے بچے بن کے پٹاخوں میں لگ جائیں گے؟ یہ شیطانی حرکت ہے کہ بچے ان دنوں میں اور خاص کر کے شب برات کو جو پٹاخوں میں لگ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا شروع کیا ہوا کام ہے۔ آسمان سے تو اللہ کے رحمتیں زمین کو آتے ہیں، اور ہم یعنی ہمارے بچے وہ پٹاخوں کی صورت میں، گولوں کی صورت میں، شرلیوں مرلیوں کی صورت میں نیچے سے آگ اوپر کو پھینکتے ہیں کہ ہمیں رحمت نہیں چاہیے۔ تو ذرا تصور تو کیجئے کہ رحمت کا اتنا وسیع ترین کھلا پیکج لگا ہوا ہے اور ہم اس پیکج کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کو بھی ضرورت ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں، اور بچوں سے زیادہ ضرورت ہے بچوں کے ماں باپ کو، کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو پیسے مت دیں ان کاموں کے لیے۔ ماں باپ پیسہ دے گا، بچے اپنی پسند کی چیز خریدیں گے۔ ہر ماں باپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے، اصلاح کرے، کہ یہ پٹاخوں کی صورت میں پیسوں کو برباد مت کرو، یہ بچے ہیں اور کل کو انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے۔ اگر ہم آج بچوں کو بچہ سمجھ کے ان کی پسند کے مطابق ہم انہیں خرچہ دیں گے تو کل کو یہی بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو کہاں بات پہنچے گی۔ اس لیے اس بات کا بڑوں کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں کہ یہ پٹاخوں میں وقت مت ضائع کریں، بلکہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی میں مصروف ہوں، عبادت میں مصروف ہوں۔ اب عبادت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فرائض کی سب سے پہلے پابندی کی جائے۔ فرضی نمازیں اور فرضی روزہ یہ سب سے پہلی ضرورت اور اہم ترین جز ہے۔ جب فرضی عبادتیں مکمل ہیں تو اس کے بعد نوافل کی باری آتی ہے۔ اب یہ رب قدوس نے جو رحمت کے مختلف بہانے عطا فرمائے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ ہماری ہر غلطی کو معاف فرما دے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والے شخص کی توبہ قبول نہیں، چور اور ڈکیٹ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، زانی شرابی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں لفظ جادوگر جو میں نے بولا ہے، یہ کیا ہے؟ جادوگر یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطانی عمل کے زور پر کسی کو برباد کرنا یا کسی کو خوشحال کرنا۔ آج معاشرہ بڑا عجیب حالت سے گزر رہا ہے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائے، اردو میں اتنی کتابیں چھپا دی ہیں انہوں نے کہ اب ہر دوسرے سے تیسرا شخص وہ عمل کی کتاب، عملیات والی کتابیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تسبیح پکڑ کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں نے مجھے رشتہ کیوں نہیں دیا، فلاں نے رشتہ لیا کیوں نہیں، فلاں کا کاروبار نہیں چل رہا تو کیوں نہیں چلتا، فلاں کو ملازمت نہیں ملتی، یہ لے بھائی ایک بکرا لے کے آ، ایک کٹا لے کے آ، 20,000 روپیہ یا لاکھ روپیہ لے کے آ،
10 दिन का टाइम है और तेरा काम ठाफा हो गया मुकम्मल। अच्छा हो भी जाता है, होता भी है। क्यों होता है? शैतानगी जो है ना वो बहुत स्पीड से फैलती है, खैर आहिस्ता आहिस्ता चलती है। लेकिन याद रखें कि शैतानी अमल जितना मर्जी तेज हो, रहमानी इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बातिल के मुकाबले में जब हक लागू होता है, हक ज़ाहिर होता है, तो बातिल और बतलान सब खत्म, तबाह और बर्बाद हो जाता है और हक ही गालिब होता है। ये हमेशा के लिए याद रखें। और ऐसे अमलियात का शौक़ न रखा करें कि ये अमल करूँगा तो ये काम हो जाएगा, वो अमल करूँगा तो वो काम हो जाएगा। अमलियात के दौर पे कई बार ऐसा हो जाता है कि वो दूसरे का नुकसान करते करते अपना ही हाथ धो बैठते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जो जादूगर जो है उसके तौबा भी इस रात को कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर हम में कोई ऐसा है कि जिसको जादूगरी का शौक़ है, यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आज के मुआशरे में कुछ कच्चे जहन के लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ तरफ से हमें फ़ायदा नहीं हुआ और फ़लाँ जादूगर से काम करवाते हैं, काम करवाने में क्या हरज है। ये भी सोचते हैं काम करवाने में क्या हरज है। भाई काम करवाने में ही तो हरज है ना, यही तो हरज है कि हरज को हरज नहीं समझा जा रहा। सबसे बड़ा हरज क्या है कि आज तेरी खुशहाली और क़यामत के दिहाड़े तुझे अल्लाह की तरफ से गिरफ्त हो जाए, खुदाई अज़ाब में फंस जाए कि जादूगरों से काम क्यों करवाए। इसलिए बचें। रहमानी अमलियात के दौर पे तेरा काम नहीं होता तो 1000 बार ना हो, मगर शैतानी अमल के दौर पर अगर तेरा मिनटों सेकंडों में काम होता है, इस तरफ मत जा, वरना अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। दुनिया में भी तबाही है और बेलखसूस क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरे लिए गिरफ्त होगी और खुदाई गिरफ्त में आएगा और अल्लाह के अज़ाब में शामिल होगा। तो तौबा जादूगर की भी कबूल नहीं होती। और इसके अलावा जो सच्चे दिल से तौबा करता है, अगर ज़ानी है तो वो तहैया करे आपके बाद मैं इंशाअल्लाह कभी ज़िना नहीं करूँगा, तो फिर उसके तौबा कबूल होने के चांस हैं। जादूगर जो है अगर तहैया कर ले, पुख्ता अहद कर ले कि आपके बाद मैं जादूगर और जादूगरी के मामलात में नहीं आऊँगा और मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तो अभी तक चांस मौजूद हैं। ऐसे ही बाकी जितने भी जुर्म वाले लोग हैं, क्यों कि अभी तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी तक तौबा का दरवाज़ा खुला। जब क़यामत से पहले सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से तुलू होगा, उस वक़्त के बाद तो पक्की तौबा ख़त्म। लेकिन अभी तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। इसलिए कोई ऐसे जुर्मों में जो मुब्तला है वो सच्चे दिल से तौबा करे कि आपके बाद मैं चोरी नहीं करूँगा, डकैती नहीं करूँगा, जादूगरी नहीं करूँगा, माँ बाप को नहीं तंग करूँगा और बिला वजह किसी से रूठ के वक़्त नहीं गुजारूँगा। उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरा उसका बोलचाल ख़त्म है, मेरा उसका मरना जीवना ख़त्म है, हम नहीं बोलेंगे, ना हम इसके पास जाएंगे ना वो हमारे पास है। देखें भाई ये मामला चल रहे हैं, ये क्या है, कभी गौर तो करें। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़ाती मामलात में, ये ज़ाती मामलात होते हैं, उसने रिश्ता दिया क्यों नहीं, उसने लिया क्यों नहीं, उसने बात मानी क्यों नहीं, उसने बात मनवाई क्यों नहीं, ये ज़ाती मामलात होते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि ये ज़ाती जो मामलात होते हैं, इन मामलात की वजह से 3 दिन से ज़्यादा जो रूठा रहता है उसका ख़तरा है कि वो कहीं कुफर पे न मर जाए। इसलिए अपने दिल को साफ रखें। आपसे जो करता है करे, वो जाने, मगर आपका दिल हर एक के बारे में साफ सुथरा होना चाहिए। आपके दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ ना हो, किसी से दुश्मनी ना हो, आप हर एक से अच्छा ताल्लुक़ रखें। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है, सिल मन काताक, हदीस शरीफ है, उसमें है कि जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़ देता है उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश कर। जो तुझसे रूठा हुआ है तू उसे मनाने की कोशिश कर। जो तेरा नुकसान करता है तो उसका भला करने की कोशिश कर। जो तुझसे नहीं बोलना चाहता तो उससे बोलने की कोशिश कर अल्लाह की रज़ा के लिए। और एक रवायत के मुताबिक ये भी तो है कि जो अपनी तरफ से हर एक से इस्लाह की कोशिश में लगा रहता है
وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت کے بہانے بہت زیادہ ہیں، کاش کہ ہم اس کی رحمت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو بات کو ختم کرتے ہیں اسی بات پر، یہ شب جو آنے والی ہے 15ویں شب، اللہ ہم سب کو عبادت ریاضت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاتیات میں ہر ایک کو ہر ایک کے حق میں دل صاف رکھنا چاہیے اور توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس آنے والی عظیم الشان رات میں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی گوش فرما لیں، سماعت فرمائیں کہ شب برات جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مساجد میں جانا منع ہے، جانا چاہیے، مسجد میں جا کے عبادت کرنی چاہیے، اس میں گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نمازیں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ اس حدیث کے تحت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، فرض نماز با جماعت مساجد میں آ کے پڑھو، اور نوافل جو ہیں وہ کوشش کرو کہ گھروں میں ادا کرو، تاکہ تمہارے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمر معطر منور ہوتے رہیں۔ اس لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ گھروں میں عبادت کی جائے، تاکہ گھروں کو بھی اللہ کی یاد سے معطر کیا جا سکے۔ اور ایسے نماز تسبیح ہے، تو نماز تسبیح کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی وہ فوٹو کاپیاں میں نے کروائی ہیں، وہ دوستوں کو دے دیں گے نماز کے بعد، تو طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی آج کے دور میں یہ رواج پیدا ہو چکا ہے کہ جماعت کے ساتھ کرائی جاتی ہے۔ عند الاحناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک فرضوں کے علاوہ جماعت کا جواز نہیں ہے۔ فرض نماز، عیدوں کی نماز اور ماہ رمضان المقدس کے راتوں میں نماز تراویح اور اس کے ساتھ نماز وتر کی جماعت، اس کے علاوہ نفلی نمازیں، اس کے علاوہ نماز تسبیح کی جماعت جو ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ نماز تسبیح ہے یا دیگر نفلی عبادتیں ہیں وہ اکیلے میں ادا کی جائیں، چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں۔ بہترین طریقہ یہی ہے کہ گھروں میں ہی نفلی عبادت کی جائے، تاکہ گھر کو بھی بابرکت اللہ کے فضل سے کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔